سورہ نساء کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہوس مت کرو جس چیز میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کے اپنے کیے کا، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے گئے ہیں اس مال کے جو چھوڑ کر چلے جائیں، باپ والدین چھوڑے یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن سے معاہدہ ہوا ہو تمہارا ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کے روبرو ہر چیز ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں جو حکم بیان ہوا ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کارخانہ عالم میں ہر چیز کو ایک رتبے میں نہیں رکھا، درجات کا تفاوت ہے۔ نہ ہر زن زنس، نہ ہر مرد مرد، پنج انگشت را خدا یک سوا نہ کرت، کہ نہ ہر مرد مرد ہے نہ ہر عورت عورت ہے، بلکہ تفاوت ہے، یعنی ہر مرد پوری باصلاحیت نہیں ہے، نہ ہر عورت اپنی جنس کی پوری صلاحیتیں رکھتی ہے، بلکہ کمی بیشی ہے۔ کسی کے اندر ایک خوبی ہے تو کسی میں دوسری ہے۔ 5 انگلیاں ایک ہی ہاتھ کی، 5 انگلیاں ایک انسان کی، وہ برابر نہیں ہیں، اور ان کا برابر نہ ہونا یہی حکمت ہے، یہی خوبصورتی بھی ہے، اور یہی ہاتھ کی مضبوطی بھی ہے۔ اگر ان کو برابر کر دیا جائے تو نہ وہ خوبصورتی رہے گی نہ ہاتھ کی مضبوطی رہے گی۔ تو جیسے انسانی تخلیق کے اندر، جسم کے اندر ہمیں یہ تفاوت نظر آتا ہے، فرق نظر آتا ہے، ایسے ہی فرمایا کہ اس کارخانہ عالم میں بہت سا فرق اللہ نے رکھا ہے، اور وہ فرق کئی اعتبار سے ہے، نسل کے اعتبار سے ہے، رنگ روپ کے اعتبار سے ہے، اور خوبصورتی کے اعتبار سے ہے، خاندان کے اعتبار سے ہے، اور مختلف وجوہات سے وہ فرق اللہ نے رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فرق ہے اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرو، جو اللہ نے فرق رکھا ہے اس کو تسلیم کر لو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقتیں جو ہیں وہ تسلیم کرنے سے دل کو راحت ہو جاتی ہے۔ الیأس نصف الراحہ، جو کام میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھے وہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ مثلا میں ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا نہیں ہوا، سادات کا خاندان ہے، اشراف کا خاندان ہے، میں پیدا نہیں ہوا، تو اب مجھے اس بات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ کاش میں پیدا ہوتا۔ تو یہ جو کاش ہے اس کو فائدہ نہیں ہے، آدمی کو کام وہ کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے بیٹے تھے، تو ان سے وہ صحابی سے کہنے لگے، جب انہوں نے حالات سناتے تھے نا کہ مکہ مکرمہ میں یوں ہوتا تھا، اتنی تنگی تھی، تکلیف تھی، پھر مدینہ منورہ میں آئے، پھر یہ جو 23 سالہ دور نبوت تھا،
تو وہ جو ان کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم کچھ کر لیتے. تو انہوں نے کہا کہ توبہ 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 کرو، اس لیے کہ تم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں مسلمان ہوتے کہ منافق ہوتے، کہ وہ اتنا سخت زمانہ تھا. آج ہم بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو یوں کرتا، میں یوں ہوتا تو یوں کرتا، میں ہوتا تو یوں کرتا. بس اللہ نے جس زمانے میں پیدا کیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، جس جگہ رکھا ہے، ٹھیک رکھا ہے. تمنی نہ کرو. تو ہاں طلب کر سکتے ہو، لیکن تمنی اور طلب میں فرق ہوتا ہے. تمنا جسے ہم اردو میں تمنا کہتے ہیں، اور طلب کسی چیز کی خواہش دل میں پیدا ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو تمنا ہوتی ہے وہ ناممکن کی ہوتی ہے، کہ یہ جو کام ہو نہیں سکتا آپ کے لیے اور آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش مجھے یہ مل جائے، یہ تمنا ہوتی ہے. اور یہ ناممکن کی ہوتی ہے. اور جو طلب ہے وہ ممکن کی ہوتی ہے. جو کام ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہمت کریں، محنت کریں، کوشش کریں، وہ کام آپ کر سکتے ہیں. تو طلب منع نہیں ہے، بلکہ اس کا تو حکم ہے. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها، کہ جو بندہ آخرت کی طلب کرتا ہے اور اس کے لیے پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، سعی کرتا ہے، فاولئک کان سعیهم مشکورا، فرمایا کہ ان کی جو کوشش محنت ہے اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں، کہ اس محنت کوشش کی بدولت اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے. وہ پہنچ تو نہیں سکتا بیچارہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں پہ چل کر نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ اپنے فضل متوجہ فرما دیتے ہیں. تو طلب جو ہے یہ منع نہیں ہے، ہاں تمنی منع ہے. تمنی یعنی تمنا کرنا کہ کام تو کوئی انسان کرے نا. اس لیے فرمایا نا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو لگام دے کے رکھے، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اپنی جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے بلکہ جذبات کو دبا کر رکھے. اور بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جو من اتبع نفسہ ہواہا، کہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا کر پیچھے لگا دے. اور وتمنى علی اللہ امانی، اور اللہ کے لیے، اللہ کے اوپر پھر بڑی بڑی امیدیں اور تمنائیں باندھ لے. یعنی کام تو کیا کوئی نہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کھیت میں ہل چلائے، بیج بوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ فصل دے دے. تو یہ تو امید ہے اور یہ طلب ہے اور یہ اس کی کوشش محنت ہے. اللہ اس پر عام طور سے نتیجہ لگا دیتے ہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی نے ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں، رات کو جاگا نہیں، پانی سردی گرمی برداشت نہیں کی، اور مسلح بچھا کر بیٹھ گیا ہے اور تمنا کیے جا رہا ہے کہ کاش جو ہے وہ میرا پھل آ جائے، کھیتی ہریالی ہو جائے اور یہ سب کچھ مل جائے. یہ تمنا ہے. یعنی یہ ایسی خواہش ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے آدمی کا کچھ کیا نہیں ہوتا اس نے. تو ایک مطلب یہ بھی ہے فلا تتمنوا، جن چیزوں کی اللہ نے دوسروں کے اوپر انعامات کر رکھے ہیں، چاہے وہ ان کی محنت کوشش سے ہوں یا جیسے بھی، اور تم اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہو، تو صرف خالی تمنا لے کر کیا کرو گے؟ ہاں واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. اور مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمت کوشش بھی کرو. تو محض یہ تمنا پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے. اور پھر یہ جو فرمایا کہ ہم نے تمہارے درجات مختلف بنائے ہیں، کم و بیش رکھے ہیں، اس میں مرد و عورت کی بھی ایک تقسیم ہے. یہ بھی خلقی تقسیم ہے کہ کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. تو بالخصوص اس بات کو بیان فرمائے اس آیت میں کہ اس میں بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو عورت بنایا ہے تو وہ اب یہ خواہش نہ کرے کہ مجھے مرد بنایا ہوتا، مرد کیوں نہیں بنا دیا مجھے. یہ اللہ کی تخلیق پر ایک طرح سے اعتراض کرنا ہے. اللہ نے جو بنایا بس اس پر انسان راضی ہو جائے. یہ صرف انسان ہی ہے جس کے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ باقی جتنی مخلوقات ہیں انہوں نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ہمیں انسان بنایا ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اللہ نے جو بنایا بس ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے، اس کی بنایا ہوا، اس کا کیا ہوا کام اچھا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اسی میں خوش ہیں. تو اللہ نے جس کو جو درجہ دیا، مرد بنایا تو مرد کو اب بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ عورت ہونا چاہیے تھا، وہ مردوں والی ذمہ داری ادا کرے
کیوں؟ اس لیے کہ اب تم بن گیا، اب تو تم سے سوال یہی ہونا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کر کے آئے ہو اس کا تم سے پوچھا جانا ہے، اور عورت سے اس کی ذمہ داریوں کے بابت پوچھا جانا ہے. اور دونوں کے لیے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلے، بلکہ بعض اعتبارات سے عورت جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے گناہوں سے، اور اس کو جو ہے خدمت کے موقع اس کو زیادہ ملتا ہے، اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ عورتوں کی جنت تو اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی. بہت تھوڑا سا ایریا ہے. ایک چیز کسی کی گم ہو جائے تو اگر یہ پوری مسجد میں اس کو تلاش کرنی پڑ جائے، آپ اس کو کہہ دیں کہ اسی مسجد کے اندر ہی ہے تیری چیز، اب تلاش کر کہاں ہے، تو بیچارہ بہت مشکل میں پڑ جائے گا. لیکن اگر تھوڑے سے ایریے میں آپ کہہ دیں کہ بس یہیں کہیں ہے تو آسان ہے تلاش کرنا اس کو. تو فرمایا مردوں کی جنت جو ہے نا وہ تو بہت پھیلی ہوئی ہے، بازار میں بھی تلاش کرنی پڑے گی، یعنی اللہ کا حکم پورا کرنا پڑے گا، اور رشتہ داریوں میں بھی، دائیں بائیں بھی، اور پھر نیکی کے کاموں کے لیے مسجد میں آنا، جماعت میں آنا، اور 10 طرح کے کام ہیں جہاں مردوں نے کما کر لانا ہے. جنت بھی کمانی ہے، لیکن عورت کی جو جنت ہے وہ اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا دی. بس یہی ہے، اس ان کے کام بھی ہیں، وہیں سے اللہ راضی ہو جائیں گے. بچوں کی خدمت بھی ہے، اس پہ اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو گئے تو کام بن گیا. خامند کی اطاعت ہے، گھر کی جو خانہ داری، امور خانہ داری ہیں، یہی اس کے لیے جنت ہے. ان کے ساتھ اپنی عبادات بھی کرے اور یہ خدمت بھی کرے، اللہ اس کو جنت دے دے. تو مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت پہنچنا ہے، مقصد تو اپنی خواہش تو ہے نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وہ راستہ تو سب کے لیے کھلا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ سے یہ راستہ کھلا ہے، اس سے جتنا مرضی مانگو اور جتنی مرضی محنت کر لو اور آگے چلے جاؤ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فرما بردار خاتون جو ہے، ایک نیک خاتون اپنے شوہر سے کئی 100 سال پہلے جنت میں جائے، بہت پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ زمانہ اسلام میں، شروع کے زمانے میں جب مہاجرین گئے مدینہ منورہ میں، تو ایک وراثت کی ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ 2 بندوں کا آپس میں بھائی چارہ بن گیا، اور وہ ایک دوسرے کے ولی بن جاتے تھے. بإیمانہ کہ اگر تمہیں کوئی تنگی تکلیف، بیماری، مصیبت آئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور مجھے آئی تو تم دو گے، اور ہم میں سے جو فوت ہو گیا دوسرا اس کا وارث. یعنی وراثت تب بھی آپس میں شیئر ہو جاتی تھی. لیکن جب بعد میں وراثت کے احکامات آ گئے تفصیل سے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا. تو یہ پہلے کا حکم موجود تھا اس زمانے میں کہ جب وراثت کے اصول ابھی اس طریقے سے نہیں آئے تھے، تو فرمایا کہ جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے وارث، مورث چھوڑ کر جائے، اس کے لیے حصہ ملے گا سب کو. ان کو بھی ملے گا جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا پڑا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کو دو. لیکن اب جو ہے بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز اس کے سامنے ہے. یہ قرآن پاک کا عام اسلوب ہے کہ حکم بیان کرنے کے بعد بالخصوص جس درجے کا اور جس قسم کا پیچھے حکم بیان ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے آخر میں اللہ اپنی کوئی صفت اور لاتے ہیں انسان کو متوجہ کرنے کی. کیونکہ پچھلی آیت میں تھا ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ اللہ نے زمین تفاوت رکھا ہے لوگوں میں. تو یہ کیوں رکھا ہے اللہ جانتے ہیں، حکمت کیا ہے اللہ جانتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اللہ جانتے ہیں. اور یہاں چونکہ حکم تھا کہ وراثت کو صحیح صحیح جاؤ، تو اس پر کہہ دیا اللہ کے سامنے ہے سب کچھ. یعنی اگر گڑبڑ کرو گے، دائیں بائیں کرو گے، اونچ نیچ کرو گے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے تم چھوٹ جاؤ. یہاں تو ہو سکتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آدمی اس سے چھپا کر کچھ کر لے، کیمرہ خراب ہو جائے. لیکن اللہ کی طرف سے جو دیکھنے کا نظام ہے وہ نہ کبھی فیل ہوتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، نہ اس کے ریکارڈ میں لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. وہاں تو کوئی ذرے برابر بھی فرق آنے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا ہر وقت اس جواب داری کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. وآخر دعوانا الحمدللہ.